أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشر الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الطيب عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب صدق الله العظيم. حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ پورا ایک رکوع نازل فرمایا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے ان برگزیدہ پیغمبروں میں سے ہیں جن کے بارے میں ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت بھی عطا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت بھی عطا فرمائی. وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ ہم نے داؤد علیہ السلام کو حضرت سلیمان علیہ السلام سے نوازا. نعم العبد اور اللہ رب العزت تعریف فرما رہے ہیں نعم العبد کہ کتنے ہی اچھے بندے ہیں کتنے ہی نیک بندے ہیں. جس کی خود اللہ تعریف کریں تو اس کو کسی اور کی تعریف کی کیا ضرورت. پیدا کرنے والا جس کی تعریف کرے. آج کے اس درس کے اندر ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کے دو واقعات پڑھیں گے. بہت اہم واقعات ہیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں ہیں. قرآن کے ان واقعات سے دلچسپی رکھنی چاہیے. آج کل نفسا نفسی کا دور ہے. کہتے جی میرے کام کی بات بتاؤ اور بس جاؤ. جو دین حق پہ چلنے والے ہیں بس وہ انہی چکروں میں رہتے ہیں. بس ٹھیک ہے آج اتنا پتہ چل گیا ٹھیک ہے نہیں تو نہ صحیح. ارے علم دین کتنا ضروری ہے. علم دین کتنا اہم ہے. قرآن سے لگاؤ قرآن سے تعلق قرآن سے جوڑ کتنا زیادہ ضروری ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تار کے قرآن ہو کر. کہ قرآن مجید سے جب مسلمان
مسلمانوں کا مومنین کا رشتہ نہیں ہے، اور جن دینداروں کا رشتہ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں جناب بس پڑھنا آگے کافی ہے، اور اگر وہ کسی کو سناتے ہیں تو اس میں ڈھیر ساری غلطیاں ہوتی ہیں، پھر پریشان ہو جاتے ہیں، بس اپنی زندگی یہیں پر گھومتی رہتی ہے، پڑھنا آ جائے بس۔ اور یہ جو دیندار ہوتے ہیں، جو دیندار نہیں ہوتے ان کو تو اس کی فکر بھی نہیں ہوتی۔ بہت بڑا المیہ ہے اس زمانے کے اندر کہ ہم مومنین کا قرآن سے تعلق نہیں ہے، ہم مسلمانوں کا، دینداروں کا بھی قرآن سے تعلق نہیں ہوتا، اور کسی کا ہوتا ہے تو صرف پڑھنے کی حد تک ہوتا ہے، اس کو سمجھنے والا کوئی تعلق نہیں بناتے۔ اللہ نے قرآن کے 5 حصے فرمائے ہیں، ان 5 حصوں میں سے ایک حصہ ہے قصص، مثل، عبر اور مسائل، اور آخری چیز ڈرانا، عبرت اور وعد اور وعید، یہ 5 چیزیں، ان میں سے ایک حصہ ہم نے شروع کیا ہے قصص کا۔ تو اس کے اندر عام طور پہ عام لوگ دلچسپی نہیں رکھتے کہ یار ہمیں کیا، حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ قصہ ہوا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا، ارے نہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہم ان پر ایمان لائے ہیں، ہم سب انبیاء پر ایمان لائے ہیں، جن کا ذکر اللہ نے کیا ہے، کیا ہمیں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہیے؟ ایمانی غیرت ہے، ہر ایک کا ایک غیرت کا معیار ہو گئے تو کہتے رہنے دو یا کیا ضرورت ہے۔ قرآن سے شغف پیدا کریں، جب تک قرآن سے شغف پیدا نہیں ہوگا یقین کیجئے ہمارا دل کبھی زندہ نہیں ہو سکتا۔ بہت بڑے دھوکے میں ہوتے ہیں، جی میری تو اصلاح ہوگی، میں تو دین کی طرف لگ گیا، جناب یہ فائدہ ہو گیا، وہ فائدہ ہو گیا۔ جب تک قرآن سے تعلق نہیں ہوگا یقین کرنا نہ کبھی۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، ان ھذا القرآن، یہ ڈبل تاکید ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، چھوٹی سی بات کی اللہ نے لمبی کر دی پکی کرنے کے لیے کہ یہی قرآن ہے جس کے ذریعے سے امتوں کو ہدایت ملتی ہے، یہی قرآن ہے جس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے۔ ایک بندے کی ہدایت جو قرآن کے ذریعے سے ہے، ساری امت کی ہدایت جو قرآن کے ذریعے سے ہے۔ بس میں مطمئن ہو جاؤں یہ ہدایت کا ذریعہ وسیلہ نہیں ہے، میں مطمئن ہو جاؤں وہ تو قادیانی بھی ہیں۔ میں بہت بھاری بات کہہ رہا ہوں جس کی وجہ سے آج بڑے بڑے فرقے آباد، میں مطمئن ہوں نہ آپ کا اطمینان قرآن کے مطابق ہے، آپ کا اطمینان قرآن کے مطابق، آپ کے اطمینان سے قرآن جڑا ہوا ہے اور صحیح واسطوں سے جڑا ہوا ہے، یہ بھی دیکھنا پڑے گا صحیح واسطوں سے جڑا ہے یا نہیں جڑا ہوا۔ یہ بہت ضروری ہے، ایک شغف پیدا کرنے کے لیے ایک سلسلہ شروع کیا حضرت، تاکہ ہمیں پتہ تو چلے کہ قرآن میں لکھا ہوا کیا ہے۔ تو قصص کی وجہ سے دلچسپی پیدا ہوتی ہے اور اس کے اندر بہت سی باتیں ہوتی ہیں، جیسے یہاں پر ایک قصہ اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام جہاد کے دلدادہ تھے۔ آج ہم کچھ ضمناً تذکرہ اس کا کریں گے، جہاد کے حوالے سے کچھ باتیں ذکر کریں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یعنی جو انہوں نے کیا اس کے حوالے سے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک موقع آیا کہ ان کو جہاد کرنا تھا، چنانچہ انہوں نے جہاد کے لیے اس وقت سب سے بڑا ہتھیار تھا گھوڑے، اور بھی ہتھیار تھے، گھوڑے اس میں سب سے اہم تھے، اس لیے کہ لمبا سفر گھوڑے کے ذریعے سے ہو سکتا، تیز والا سفر گھوڑے کے ذریعے سے ہو سکتا تھا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو گھوڑوں سے بہت شغف تھا، بہت تعلق تھا، چنانچہ ان کے سامنے جب گھوڑے آئے تو گھوڑے کی کثرت سے تھے، کافی زیادہ تعداد میں تھے، تو ان کو دیکھتے ہوئے کافی وقت گزر گیا۔ تو اس وقت کے بارے میں اس آیت کے تحت 2-3 باتیں ذکر ہیں اور اسی حوالے سے اس قصے کا ذکر ہے۔ بعض حضرات کے نزدیک یہ معاملہ ہوا، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی ایک حکایت اس کے تحت ہے کہ اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، گھوڑے جو ہے نا، گھوڑے آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس کو جانوروں سے شغف ہو؟ شکر کرو کوئی نہیں۔
جن لوگوں کو جانوروں سے شغف ہوتا ہے نا، ان کی ذہنیت عام انسان سے بہت مختلف ہوتی ہے. سمجھے؟ آپ جیسا آدمی کبوتر نہیں پال سکتا، ٹھیک ہے؟ حسن بھائی، آپ جیسا آدمی، ہم جیسا آدمی کبوتر نہیں پال سکتا. جس کو جانوروں سے لگاؤ ہوتا ہے، بلی پالنا ہے، ٹھیک ہے، کتا پالنا ہے، اور یہ تو ہم اتنا جانتے ہیں نا، یہ ہمارے جاننے والے علاقوں میں. بہت سے علاقوں میں لوگ سانپ پالتے ہیں، سانپ کو پیٹ کے طور پہ رکھتے ہیں. ایک سوال آیا تھا تو ہمارے ایک ساتھی نے جواب دیا، پیٹنگ از الاؤڈ ان اسلام. تو میں نے کہا بھائی اگر اس نے شیر پالا ہوا تو الاؤڈ ان اسلام ہو جائے گا، اس نے کتا پالا ہوا تو الاؤڈ ان اسلام ہو جائے گا. پیٹنگ آپ مطلق نہیں لکھو پیٹنگ حلال نہیں، ایسی بات نہیں. کوئی مرغیاں پالتے ہیں تو یہ والی پیٹنگ حلال ہے. تو جو جانور پالتے ہیں نا، تو وہ ایسے ان کی ذہنیت تبدیل ہو جاتی ہے، دوسرے لوگوں کی نسبت ان کی آبزرویشن تبدیل ہوتی ہے، ان کی سوچ تبدیل ہو جاتی ہے. بطور مثال آپ موٹر سائیکل چلاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ موٹر سائیکل چلانے کے بعد گاڑی لیتے ہیں، تو آپ کی دونوں کے وقت ذہنیت ایک جیسی نہیں ہوگی، تبدیل ہو جائے گی. ٹھیک ہے، آپ گاڑی کی آواز سے سمجھو گے یہ خراب ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، مجھے کھڑا کر دو، مجھے پتہ نہیں، میں سر ٹرک گزار دو، مجھے نہیں پتہ چلے گا. مثال دے رہا ہوں کہ ذہنیت تبدیل ہوتی ہے. ایسے ہی یہ سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، ایسے ہی جانور پالنے والے، پرندے پالنے والے، ان کی ذہنیت تبدیل ہو جاتی ہے. آپ کو میں عجیب عجیب بات بتا سکتا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کو الٹی آ جائے، کیا آ جائے. کئی ایسے محققین گزرے جنہوں نے کاکروچ پالے، کئی ایسے محققین گزرے جنہوں نے چوہوں کی نسلیں پالی. چوہوں کی نسلیں پالی. یہ جس نے وہ جواب دیا تھا نا اس کو، ڈارون کو، اس نے چوہوں کی 21 نسلیں پالی تھیں، اور ہر نسل کی دم کاٹ دیتا تھا، ہر نسل کی دم کاٹ دیتا تھا. اور اس نے جب 21 نسلوں کے بعد دیکھا تو 21 نسلوں کے بعد چوہے کی دم نکل رہی تھی. تو ڈارون نے یہ تھیوری پیش کی تھی کہ انسان کے دانت جو ہے یہاں سے پہلے ٹیڑھے تھے، تو انسان کی کسی نسل میں ایسا ہوا کہ اس کے دانت جو ہے یہاں سے اس کو ٹیڑھے اچھی نہیں لگتے، تو اس نے یہاں سے اس پر بینڈ لگا کے رکھا، تو دانت پیچھے چلے گئے، تو اس کے دانت صحیح ہونا شروع ہو گئے، تو دانت یہاں سے گول ہو گئے. چنانچہ پچھلی نسلوں کی کئی اس نے ڈھانچے نکالے، ان ڈھانچوں کے اندر اس نے تحقیق کی، تو انسانوں کے جو دانت تھے وہ یہاں سے ایسے نکلے تھے جیسے آج کل کے بندروں کے نکلے ہوئے. اور پھر ایسا آتا ہے کہ روایت میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی پر بھی بال تھے، تو اس نے یہ تحقیق نکالی کہ نعوذ باللہ من ذالک انسان پہلے بندر تھا، اور پھر وہاں سے تبدیل ہوا کہ اس کے اندر ارتقاء ہوا ہے، اس کے اندر جنریشن کے ساتھ ارتقاء ہوا ہے کہ پیشانی کے بال ختم ہوئے. آج آپ بندروں کو دیکھیں تو ان کے پیشانی کے اوپر بال ہوتے ہیں. تو ایسے اس نے بندروں پہ تحقیق کی، تو اس کے جس بندے نے جواب دیا تھا اس نے چوہوں کی 21 نسلیں پائی. ایسے لوگ پتہ نہیں کیا کچھ پالتے ہیں، میں بتانا نہیں چاہتا، بولنا نہیں چاہتا اس وقت، آپ کو پتہ ہی ہوگا. تو جو لوگ جانوروں کو پالتے ہیں تو وہ ان کی حرکتوں سے ان کی بولی سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی سوچنے سے، ان کے چلنے سے، ان کی ہلکی سی آواز نکالنے سے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کیا کرنا چاہتا ہے، یہ کیا، اس کو بھوک لگی ہے، اس کو کوئی بیماری ہے، یہ درد کی وجہ سے کراہ رہا ہے یا کسی بیماری کی وجہ سے کراہ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو جب جانور پالتے ہیں تو ان کو جانوروں کے ساتھ ایک خاص قسم کا شغف ہو جاتا ہے. چنانچہ مدینہ شریف میں ایک مولوی صاحب سے ملا تو انہوں نے گھوڑے پالے ہوئے تھے. کہنے لگے کہ آپ کو گھوڑوں کی عجیب چیز بتاتا ہوں، گھوڑے جتنا سمجھدار جانور کوئی نہیں ہے، جتنا گھوڑا سمجھدار ہے اتنا کوئی جانور سمجھدار نہیں ہے. میں نے کہا جی وہ کیسے؟ کہ وہ ایسے کہ آپ گھوڑے پہ بیٹھے اور آپ چلنا شروع کر دیں اور آپ کا دل چہرہ یہاں سے دائیں مڑ جائے تو گھوڑا آپ کے کسی اشارے کے بغیر دائیں مڑ جائے گا، گھوڑا آپ کے کسی اشارے کے بغیر بائیں مڑ جائے گا. ایک گھوڑے میں عقل ہوتی ہے، ایک گھوڑے میں فہم ہوتی ہے، ایک گھوڑے میں سمجھ ہوتی ہے کہ میرا جو اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ کس طرح، یعنی واقعی اور نسل کے گھوڑے ہوتے ہیں، ہر گھوڑے میں یہ نہیں ہوتا. تو کئی آپ اگر تاریخ پڑھیں تو کئی تاریخوں میں ایسا ہے کہ کئی لوگ
کئی مجاہدین کو گھوڑے شام سے مدینہ لے کر آئے، گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے شہید ہو چکے ہیں، گھوڑا لے کر آ گیا اور اس نے جھٹکا بھی ایسا نہیں دیا کہ میرے اوپر جو سوار ہے جھٹکے کی وجہ سے گر جائے، میں اس کو اٹھا کے کیسے بیٹھوں گا۔ یہ مردہ حالت میں اس کو مدینے لے کے آیا، مکے لے کر، یعنی اپنے مرکز لے کر آیا۔ گھوڑے میں اللہ نے ایسی فہم کی ہے، آپ بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ جو موٹر سائیکل چلاتے ہیں اور پیچھے ان کی بیوی بیٹھی ہوتی ہے تو بعض مطلب اس کی حرکت ایسی ہوتی ہے، کہتے ہیں رک جاؤ، ادھر نہیں مڑوں گا ادھر مڑوں گا، آپ اس طرف زور نہیں لگاؤ، یعنی اس کے بیٹھنے سے وہ ایک طرف کو زور لگاتی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ادھر جانا چاہ رہی، اور شوہر کہتے نہیں جی میں تو اس سے جانا ہے تو یہ سمجھ میں آ جائے۔ تو ایسے گھوڑے بھی سمجھتے ہیں۔ تو جانوروں سے جو تعلق رکھتے ہیں ان کا مزاج ہے وہ جانور کو سمجھنے کا۔ تو جب مزاج ایسا ہوتا ہے تو انسان کو کسی دوسری چیز کا لحاظ نہیں رہتا، دھیان نہیں رہتا، ٹھیک ہے جی۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کہ اس بات کی وجہ سے، اس بات کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کا ترجمہ یہ فرماتے ہیں، فقال انی احببت حب الخیل عن ذکر ربی، کہ میں اپنے پروردگار کے ذکر کی وجہ سے ان گھوڑوں سے محبت کرتا ہوں کہ ان کے ذریعے سے میں جہاد کروں گا، ان کے ذریعے سے میں اللہ تعالیٰ کا نام بلند کروں گا، حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، یعنی ان کی اثر کی نماز نکل گئی۔ ردوہا علی، کہنے لگے میرے پاس لے کے آؤ، فتفقا مسحا بالسوق والاعناق، کہنے لگے کہ فتفقا مسحا، وہ ہاتھ لگانے لگے، لفظ ادھر بالسوق والاعناق، ان کی پنڈلیوں پر اور ان کے گردنوں پر، گھوڑے کی گردن پر ہاتھ مارتے ہیں۔ دیکھا گھوڑے کی گردن پر گھوڑ سوار جب اس کو ٹھپ ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ترجمہ فرماتے ہیں فتفقا مسحا، یعنی کہ وہ ان کی گردن کو کاٹنے لگے، بالسوق، ان کی پنڈلی سے کاٹنے لگے، والاعناق، اور ان کی گردنوں کو کاٹنے لگے، یعنی ان سب کو ذبح کر دیا کہ میں تمہاری وجہ سے اللہ سے غافل ہو گیا۔ میں نے یہ جانوروں سے تعلق رکھنے والی بات بلا وجہ لمبی نہیں کی، اس سمجھانے کے لیے کہ جن کو جانوروں سے تعلق ہوتا ہے وہ اس کے تعلق میں غرق ہو جاتے ہیں۔ تو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اس کا یہ معاملہ کیا۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے جو دو روایتیں فرمائی ہیں، ایک روایت فرمائی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے، تو جو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے جو روایت ہے اس روایت کے حساب سے یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ یہ مطلب ہے کہ انہوں نے واپس گھوڑوں کو بلایا اور سب کو دو ضربیں لگائی کہ تم نے مجھے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ مجھے بتائیں یہ چیز عقل میں آ رہی ہے کہ گھوڑوں کی وجہ سے مغرب کی عصر کی نماز رہ گئی تو اس میں گھوڑوں کا کیا قصور ہے؟ ایک نبی امید ہے ایسا نہیں کر سکتا، چونکہ پیچھے بڑے لوگ ہیں، لہذا ہم وہ بات نہیں کر سکتے کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں، ہم یہ بات نہیں کر سکتے، لیکن عقل میں نہیں آتی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت مروی ہے، حضرت طلحہ رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے شاگرد تھے، انہوں نے روایت نقل فرمائی، اس کا یہ ترجمہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حتی توارت بالحجاب، کہ انہوں نے گھوڑوں کو جیسے ہی دیکھا تو وہ گھوڑے نظروں سے اوجھل ہو گئے، یعنی اتنا تیز دوڑے کہ وہ حجاب کے پیچھے چھپ گئے۔ اگر آپ تصور کریں کہ فریال گراؤنڈ ہے اور آج اس کے آگے کوئی گھر نہیں ہے، گھوڑے بھاگے اور بھاگنے کے بعد غائب ہو گئے، کیسے غائب ہو گئے؟ یہ جانور والا بتا سکتا ہے کیسے غائب ہو گئے؟ ایک تو مانا بہت دور چلے گئے، ایک اور مانا ہو سکتا ہے مٹی اڑی ہے۔ جب گھوڑے بھاگیں گے اکٹھے 500-600 گھوڑا بھاگے گا تو مٹی نہیں اڑے گی، مٹی اڑی اور اس دھول میں وہ گھوڑے سارے کے سارے گھوڑے غائب ہو گئے۔
حتی توارت بالحجاب، تب انہوں نے کہا کہ واہ اتنے اچھے گھوڑے، اتنے بہترین گھوڑے، تو ردوہا علیہ، تو انہوں نے کہا ان کو واپس لے کے آؤ میرے پاس۔ فتح مسخن بالصوف والآلات، ان کی گردن پر اور ان کی پنڈلی پر شاباشی دی۔ تو کہیں یہاں نماز جانے کا کہیں ذکر نہیں ہے، اس لیے کہ بالعشی کی 100 بنا سمجھیا ہے، بالعشی، عشی کا مطلب دوپہر کا وقت ہوتا ہے۔ لہذا ایک یہ قصہ ہو گیا ہے کہ کچھ لوگوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر یہ الزام لگایا کہ وہ پیغمبر نہیں تھے، کہ اگر پیغمبر ہے تو ان کی نماز کیسے چھوٹ گئی، لیکن اگر بشری تقاضے کے تحت نماز چھوٹ گئی تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز چھوٹ گئی۔ خندق کے موقع پر جب رخسان کا رن پڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 نمازیں رہ گئی تھیں، آپ نے صحابہ کرام کے ساتھ ان 5 نمازوں کی قضا فرمائی تھی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھی اور ظہر کی نماز فرض پڑھے اور پڑھ کے بیٹھے تو کوئی وفد ملنے آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ملے اور ملنے کے بعد آپ بیٹھے وہیں پر عصر ہو گئی، چنانچہ عصر کی نماز پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ کی سنتیں قضا ہو گئی، تو آپ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر گئے اور وہاں جا کے آپ نے 2 سنتوں کی قضا کی۔ تو سیدنا ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ آپ نے کیا پڑھا؟ عصر کے بعد تو نماز نہیں پڑھتے، تو آپ نے یہ کیا پڑھا؟ آپ نے فرمایا کہ میری ظہر کی سنتیں قضا ہو گئی تھی تو میں نے وہ سنتوں کی قضا ادا کی۔ تو حضرت ام سلمہ نے اسی وقت باتیں کروائی کہ یا رسول اللہ کیا یہ ہمارے اوپر بھی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، تمہارے ذمہ نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت شریفہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی کام کو شروع فرماتے تھے تو اس کو پابندی سے جاری رکھتے تھے، چھوڑتے نہیں تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد 2 رکعت اما عائشہ کے حجرے میں جا کے پڑھا کرتے تھے، مستقل پڑھا کرتے تھے۔ تو اہل مدینہ نے کو جب پتہ چلا کہ اللہ کے نبی پڑھتے ہیں تو انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا، تو حضرت معاویہ نے منع فرمایا کہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا، لا صلاۃ بعد العصر، کیونکہ آپ نے امت کو پیغام دیے کہ عصر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، جب عصر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے تو تم لوگوں کو نہیں پڑھنا۔ فرمایا کہ میں تمہارے اندر وہ چیز دیکھتا ہوں جو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نہیں دیکھی، اور وہ یہ چیز ہے۔ لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس کا فتویٰ دیتے ہیں کیونکہ وہ اہل مدینہ کی بات کو دیکھتے تھے، چنانچہ یہ ساری بات تھی تو اللہ کے نبی کی سنت قضا ہو گئی تھی، اور ہمارے لیے سنت کی قضا نہیں ہے، ہمارے لیے عصر کے بعد نماز نہیں ہے، لا صلاۃ بعد العصر، کہ عصر کے بعد نماز پڑھنا تو مقروء تحریمی ہے حرام کے نزدیک۔ یہ ایک قصہ ہو گیا، تو قضا ہو سکتی ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور بشری تقاضے کے تحت قضا ہو تو نہ گناہ کبیرہ نہ گناہ صغیرہ، اس میں کون سی ایسی بات ہو؟ نبی سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نبی سے گناہ ہوا ہے، اگر اس کا وہ معنی کر دیجیے جو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے کیا، یہ سمجھ میں آ رہی ہے؟ زیادہ دلچسپ نہیں ہے، لیکن ایک واقعہ ہے انبیاء کے نبی کے متعلق تو پورا کرنا ضروری تھا۔ آگے وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، ذرا توجہ کیجیے گا، سورہ صاد پڑھ رہا ہوں، سورہ صاد میں وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، ہم نے سلیمان علیہ السلام کو آزمائش میں مبتلا کیا، وَأَلْقَيْنَا، اور ہم نے ڈالا، عَلَى كُرْسِيِّهِ، اس کی کرسی پر، جسدًا، ایک جسم، ثم اناب، پھر وہ ہماری طرف متوجہ ہوا، قال، اور اس نے دعا کی، رب اغفر لی، اے میرے پروردگار مجھے معاف کر دیجیے، وہب لی ملکا، اور مجھے ایک ایسا ملک دے دیجیے، لا ينبغی لأحد من بعدی، جو میرے بعد کسی کو نہ ملا ہو، انک انت الوہاب، آپ دینے والے۔ پھر اللہ نے آگے قرآن میں فرمایا فسخرنا له الريح تجري بأمره، ہم نے اس کی ہوا تابع کر دی جو اس کے اشاروں پہ چلتی تھی۔ میں انشاءاللہ اسے ذکر کروں۔ اللہ، کیا مراد ہے اس سے؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، ہم نے سلیمان علیہ السلام کو آزمائش میں مبتلا کیا۔ بڑا اہم واقعہ ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بڑے مفسرین انہوں نے کہا ہے کہ کبھی حضرت سلیمان علیہ السلام بیمار ہوئے ہوں گے اور ان کے ساتھ کبھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ کوئی آزمائش آئی تھی،
ہمیں نہیں پتا کون سی آزمائش تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے رجوع کیا تو اللہ رب العزت نے ان کو معاف فرما دیا. لیکن چند دوسرے مفسرین وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں، جیسے کہ علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے لکھا ہے کہ ایسا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ شدید بیمار ہو گئے، بہت شدت کے ساتھ بیمار ہو گئے، اور اس بیماری میں عنقریب تھا کہ وہ انتقال فرما جاتے. تو اللہ رب العزت نے تو ان کے وزیروں اور دیگر لوگوں نے ان کو اٹھایا اور تخت پہ لا کے ڈال دیا. جب تخت پہ اپنے سلطنت کو دیکھا تو بڑے رنجیدہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی. اللہ رب العزت نے ان کی دعا قبول فرمائی اور اس کے بعد ان کو ایسی سلطنت ملی کہ عجیب و غریب سلطنت تھی. یہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، طبری نہیں، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات نقل فرمائی. ایک بات یہ. دوسرا محدثین نے ایک واقعہ لکھا ہے. وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کی 70 بیویاں تھیں. تورات کے اندر بھی یہ واقعہ ذکر کرتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی 70 بیویاں تھیں. فرمایا کہ میں آج 70 بیویوں کے پاس جاؤں گا اور سب سے اللہ رب العزت مجھے ایک بیٹا دیں گے، اور بیٹا دینے کے بعد میں سب کو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکالوں گا. تو لیکن اس ساری بات میں ایک کمی رہ گئی، اور وہ کمی یہ تھی کہ انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا اور وہ اپنی 70 ازواج کے پاس گئے، لیکن ان میں سے کسی کو بھی حمل نہ ہوا. اور اس کے بعد صرف ایک بیوی کو حمل ہوا جس سے بچہ مردہ پیدا ہوا، اور وہ مردہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس لایا گیا. تو اس کی طرف ہو سکتا ہے یہاں پر اشارہ ہو. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، ہم نے سلیمان علیہ السلام کو آزمائش میں مبتلا کیا. وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، اور ایک مردہ جسم ان کی کرسی پہ ڈالا گیا، یعنی ان کا بیٹا تھا. یہ واقعہ اپنی جگہ بالکل درست ہے، بالکل صحیح واقعہ ہے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام بیمار ہوئے، یہ بھی بالکل درست واقعہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن کوئی ایسا کرینہ نہیں ہے، کرینہ سمجھتے ہیں، یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم ان واقعات کو اس آیت کے ساتھ جوڑ سکیں. سمجھ رہے میری بات؟ ایک قصہ ایک حدیث میں نقل ہے اور ایک آیت مبارکہ ہے جو اس قصے سے ملتی جلتی ہے. تو ہم اس قصے کو اس حدیث سے نہیں ملا سکتے جب تک کہ اللہ کے نبی نے نہیں ملایا. سمجھ رہے میری بات؟ لگ تو رہا ہے کہ یہ قصہ اسی کے متعلق ہے، لیکن ہم نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ تفسیر معصور یعنی وہ تفسیر جو کہ اللہ کے نبی نے فرمائی ہے وہ یہ نہیں ہے. جب وہ یہ تفسیر نہیں ہے تو وہ قصہ اور ہوگا. کبھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے تنبیہ کی کہ تم نے انشاءاللہ نہیں کہا، لہذا ہم نے تمہاری اس خواہش کو پورا نہیں کیا جو تم کرنا چاہتے تھے. تو وہ الگ تنبیہ ہے. اور انبیاء علیہ السلام تو اللہ کی ذات میں غرق ہوتے ہیں، ایسے غرق ہوتے ہیں کہ بعض مرتبہ مدہوش ہوتے ہیں، لیکن عقل ان کی غالب ہوتی ہے. لہذا انبیاء علیہ السلام کو جو اللہ تنبیہ فرماتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ وہ مغلوب العقل ہوتے ہیں، بلکہ اللہ کے نام میں کبھی ایسے مست ہو جاتے ہیں تب بھی وہ باہوش رہتے ہیں، کبھی بے ہوش نہیں ہوتے. ہم دیکھتے ہیں کتنے ہمارے اکابرین ہیں، کتنے اکابر وہ اللہ کے نام میں ایسے مستغرق ہوتے ہیں، اللہ کی ذات میں ایسے غرق ہوتے ہیں، لیکن کبھی اللہ سے غافل نہیں ہوتے، کبھی ان سے خلاف شریعت کام ثابت نہیں ہوتا. عام طور پر معصوم عصمت کا دعویٰ ہم نہیں کرتے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعات ہوئے ہوں گے، بیماری ہوئی ہوگی، انہوں نے اللہ سے رجوع کیا ہوگا، لیکن اس آیت سے اس کی طرف اشارہ نہیں کیا. سمجھ لیں میری بات؟ پھر تورات کے اندر لوگوں نے تحریر کی 11ویں باب کے اندر ایک قصہ لکھا ہے جو صاف بتاتا ہے کہ یہ خالصتاً تحریف ہے تورات کے اندر. اور وہ یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک بیوی تھی جس کا نام تھا امینہ. یہ امینہ نام کی جو بیوی تھی یہ بت پرست تھی. تو جب اس نے بت پرستی شروع کی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو روکا دیا. چنانچہ ایسا ہوا کہ جب اس نے حضرت سلیمان کے گھر میں بت پرستی شروع کی
تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو ساری طاقت تھی وہ ایک انگوٹھی کے اندر تھی. اس انگوٹھی پہ اس میں آدم لکھا ہوا تھا. تو وہ انگوٹھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے رات کو نکال کے رکھی. تو وہ انگوٹھی اڑ کے شیطان کے پاس چلی گئی اور شیطان نے وہ انگوٹھی پہن لی اور شیطان حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکل بنا کے تخت پہ بیٹھ گیا اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی جگہ حکومت کرنا شروع کر دی. اور جب اس امینہ نے بت پرستی چھوڑ دی تو رات میں یہ تک بھی لکھا ہے نعوذ باللہ من ذالک حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنی بیوی امینہ سے ایسی محبت تھی کہ ان کے ساتھ بت پرستی بھی تھی. نعوذ باللہ من ذالک 11ویں بات کے اندر ذکر ہے. میں کتاب لانا بھول گیا, میں نے وہی دیکھا تھا, کتاب نہیں لائی تو وہ روایت پڑھ کے سنا تھا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے اوپر یہ ایسے ایسے بہتان لگے جو خالص تحریف کی صاف سی تحریف کی صورت ہے. ایک طرف سے پیغمبر ہے, دوسری طرف نعوذ باللہ بت پرست. ایسا کیسے ممکن ہے؟ آج کل یہ بہت سے کفار نے, یہودیوں نے انبیاء کے نام پہ فلمیں بنائی اور اس میں جن لوگوں کو انبیاء کی شکل دی ان سے بت پرستی بھی کروائی, ان کو بتوں کے سامنے سجدے بھی کروائے بس اپنے طور پر. شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے فتاوی عثمانی کے اندر کسی نے حضرت سے اجازت مانگی تھی, اس سختی سے منع فرمایا کہ ایسا ناممکن ہے کہ زندگی کے درمیان میں بہت سی باتیں ہیں جو کہ نقل نہیں ہے, وہ آپ کیا کریں گے, اور اس کے اندر آپ فرضی چیزیں متعین کریں گے تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیں. یعنی بڑی سخت روایت ہے کہ نبی کی طرف ایسی چیز منسوخ کر دینا چل جائے گا کہ انبیاء پہ تہمت لگائی جائے. چنانچہ پھر ایسا ہوا کہ جب امینہ نے توبہ کی تو شیطان کی انگلی سے وہ انگوٹھی نکلی اور نکل کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آ گئی. اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیطان کو شکست دے کر دوبارہ آگے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو رب اغفر لی وہب لی, اللہ مجھے معاف کر دیجیے اور مجھے ایسی ملک دیجیے, ایسا ملک دیجیے ینبغی لا ینبغی لأحد من بعدی, جو میرے بعد کسی کو نہ ملے, یعنی شیطان کو نہ ملے. اس سے مضبوط بات ہے. ایسے فٹ کیا ہے قرآن کے اوپر اس قصے کو. اتنا بڑا بہتان ایک اللہ کے اولو العزم انبیاء میں سے ایک نبی کے اوپر لگایا جا رہا ہے, تو یہ بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری جو روایات ہم نے نقل کی وہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اسی واقعے سے متصل ہوں. یہ تو ویسے بہتان ہے, لیکن جو دوسری دو روایت جو میں نے کہا صحیح روایت ہے, تو لیکن ہم نے اس کے اوپر ایمان لے کر آنا ہے. تو یہاں پر میں وہی بات کہتا ہوں جو میں بہت شروع میں ایک دفعہ کیا تھا کہ بہت سی باتیں جو ہمارے سامنے کھل نہیں سکتی, اس لیے کہ اللہ رب العزت نے بینڈ لگایا نہ جی اصلی دسنی آپ کو نہیں بتائیں گے. تو ہم انشاءاللہ جنت میں جا کے حضرت سلیمان, اللہ نے کرم کیا, اللہ نے نوازش کی, وہاں جائیں گے تو پوچھیں گے حضرت سلیمان علیہ السلام سے جی اس کا مطلب کیا تھا, پھر ہمیں دکھائیں گے کہ اس وقت یہ ہوا تھا, پھر ایسا قصہ ہوا, پھر ایسے معاملات ہوئے. انشاءاللہ آپ جب ان کو گھر میں اپنے گھر میں بلائیں گے, وہ ہمارے گھر تشریف لائیں گے, تو پھر انشاءاللہ پوچھیں گے کہ اس وقت ہوا کیا تھا, اصل قصہ کیا ہوا تھا, تو پوچھیں گے. کیوں جو مزہ آ رہا ہے نا, اس سے ایک اور بات بھی آ رہی ہے کہ جتنا بڑا ہو جائے, جتنا بڑا ہو جائے, رب اغفر لی, اللہ سے معافی مانگے. اللہ کو معافی مانگنا اتنا پسند ہے, اتنا پسند ہے. نبوت ساری مکمل ہوگی اللہ کے نبی کی, اور اللہ کے نبی نے مکہ فتح کر لیا, عرب میں اسلام پھیل رہا ہے, سارے کفار دین اسلام میں داخل ہو گئے. اللہ اعتراف کرے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. اب آپ نے کیا کرنا ہے, جب سارے لوگ دین میں داخل ہو گئے, اللہ کی مدد آ گئی آپ کے پاس, تو فسبح بحمد ربک واستغفر. استغفار اللہ کو بہت پسند ہے. طوبی لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا. وہ بندہ بہت بہت مبارک بات کا مستحق ہے جس کے نامہ اعمال میں استغفار کثرت سے پایا جائے. کیوں جی, میں اور آپ دیکھیں نا, ہمارے نامہ اعمال میں استغفار کتنا ہے, دن میں 100 تسبیح ہے, دن میں 4 تسبیح ہے, دن میں 10 تسبیح ہے. کتنی تسبیح استغفار کی ہے. ہم نہیں کر سکتے 10 تسبیح, ہم نہیں کر سکتے 5 تسبیح, تو جتنا ہو سکے اتنا ہے. تو رب اغفر لی, اللہ جی مجھے معاف فرما دیجیے. وہب لی ملک لا ینبغی لاحد من بعدی, اللہ مجھے اب ایسی سلطنت دیجیے جو آپ میرے بعد کسی دوسرے کو نہ دیں. انک انت الوہاب, اور آپ کو دینے والے ہیں. پھر اللہ رب العزت نے ان کو سلطنت دی کہ ہوائیں مسخر فرمائی, اور
کتنی چیزیں مسخر تھیں. میں ایک قصہ سناتا ہوں ان کا. نفحۃ العرب میں وہ قصہ لکھا ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا کہ اللہ میں آپ کی ساری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں, مشرق سے مغرب تک جس کی حکومت ہے, ٹھیک ہے, ملکہ سبا پہ حکومت ہے, وہ میں چیزیں انشاءاللہ اگلی دفعہ آپ کو دکھاؤں گا بھی کہ کہاں کہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو خط لکھا, حضور کیا. آج اس کی کچھ بنیادی باتیں بتاؤں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا کہ اللہ میں آپ کی ساری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. 2 مہینے کھانے بنے. کیوں جی 2 مہینے کھانے بنے کیسے؟ پوری زمین پر کھانے, اور دسترخوان بچھتا گیا اور ہواؤں کو گونجے کے کھانے کو قریب رکھو, کھانا خراب نہیں ہونے دینا. فریج میں کیا ہوتی ہے؟ ہوائی ہوتی ہے نا, نائٹروجن ہوتی ہے نا فریج کے اندر, جو کھانے کو خراب نہیں ہونے دیتی. پھر اسی کو کہیں گے تو مائکرو ویو بن جائے تاکہ گرم ہو جائے. تو ان ہواؤں کو حکم دے کہ خبردار کھانا خراب نہیں ہونا چاہیے. اور جناب کھانے پکا رہے ہیں کس چیز میں؟ پہاڑوں کے درمیان جو جگہ خالی اس میں کھانے بن رہے ہیں. حضور نے بھی دعوت کی تھی. حضور کیا نا ٹڈی جو تھا نا, ٹڈی نہیں کیا ہے, حضور نے دعوت کی. حضور نے کہا یا حضرت سلیمان میں آپ کی سارے لشکر کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. تو اتنا سا ہے, میرے سارے لشکر کی دعوت کرے گا. کہا کروں گا. کیا کیسے؟ کہا آئیے. اس نے ایک ٹڈی ماری اور ٹڈی مار کے پانی میں ڈال دی, سمندر میں ڈال دی. کہا بوٹی کم ہے, شوربہ بہت ہے, لہذا آپ جتنا کھانا کھاؤ. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کھانے بنائے, 2 مہینے کھانے بنائے, مشرق سے مغرب تک دسترخوان لگا. پھر اللہ اپنی مخلوقات کو بھیجیے کہ وہ کھانا کھائے. کہ پہلے بحری کو بھیجوں یا زمینی کو بھیجوں؟ اللہ کتنے بڑے ہیں, ہمارے اللہ کتنے بڑے. اللہ جی پہلے بحری کو بھیجیے. ایک مچھلی آئی اور اس نے کھینچا, سانس کے ذریعے سے کھانا کھینچا, سارا کھانے کا ایک نوالا بنا کے کھا گئی. سلیمان کہنے لگے اللہ, سلمان مچھلی نے شکوہ کیا ہے, کہہ رہی تھی کہ سلمان سے کہہ دینا میرا اللہ مجھے اس طرح کے 2 نوالے روزانہ دیتے ہیں, تو نے آج مجھے آدھا کھانا کھایا. پھر اللہ سے معافی مانگی, اللہ جی مجھے معاف کر دیں, میں آپ سے معافی, آپ ہی اس کو پورا کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا. ارے اتنا بڑا خالق ہے, مجھے 2 روٹی نہیں کھلائے گا. میرا اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے. اللہ پہ بھروسہ بہت بڑی دولت ہے, بہت بڑی دولت ہے. اور یہ اللہ پہ بھروسہ یقین کرنا ذکر اللہ کی برکت سے حاصل ہوتا ہے. جو ذکر کی کثرت کرتا ہے, پابندی کرتا ہے. کثرت مطلب پابندی. آپ 4 گھنٹے روزانہ ذکر کریں, بس پابندی سے کرو ذکر. دیکھنا ایک آپ کا پروٹیکٹ بن جائے گا. آپ زور لگاؤ, اسپیکر ہوتا رکھاؤ, آواز جائے گی اسپیکر میں, اتنا مرضی زور لگا نہیں جائے گی. اسپیکر میں نے کان سے لگا ہوا لیکن تار میں بجلی میں نہیں لگا. جتنا مرضی زور لگاؤ, محنت سے کہو اللہ کے بندے چل پڑے یار, اللہ کے بندے اتنے لوگوں نے سننا ہے, تیری بڑی مہربانی, چلو یار. نہیں چلے گا جب تک اس تار کا رابطہ نہیں ہوگا. تمہارا رابطہ نہیں ہوگا اللہ سے, توکل نہیں بن سکے. رابطے کا ذریعے پلگ لگا دو, ذکر اللہ کا پلگ لگا دو, دیکھو کیسے رابطہ ہوگا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام ہمارے ایک ساتھی ہیں, نیوی میں ہوتے ہیں اور شپ پہ جاتے ہیں, 6 مہینے وہیں ہوتے ہیں. جب وہاں سے کبھی انٹرنیٹ ملتے ہیں تو رابطہ کرتے ہیں. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ فیصل بھائی ہمارا جہاز چھوٹا جہاز ہے, یہ کہتے ہیں 1.5 کلومیٹر لمبا ہے. چھوٹا جہاز ہے, 1.5 کلومیٹر لمبا ہے. کہنے لگا کہ میں ریڈار میں تھے اور کمپیوٹر میں دیکھ رہے تھے, ایک مرتبہ ہمارے جہاز کے ساتھ سے ایک مچھلی گزری. جہاز کے ساتھ سے ایک مچھلی گزری جو ہمارے جہاز سے کئی گنا بڑی تھی. تو یہ نہیں پتا کہ کتنی بڑی تھی. 600-700 فٹ لمبا تو میں نے بھی دیکھا جہاز, ادھر لگو کیماڑی میں لگا ہوا جہاز میں نے بھی دیکھا. ہمارا 1.5 کلومیٹر لمبا جہاز ہے اور مچھلی کتنی بڑی, کتنی بڑی. کہنے کہ اس سے بھی بڑی مچھلیاں آتی ہیں, عام سی بات ہے. سمندری محققین کیا کہتے ہیں, میں تو وہ چشم گیلا جو آدمی ہے اس کی بات کر رہا ہوں. واللہ سچ ہے, جھوٹ ہے, صحیح ہے غلط ہے, جھوٹ تو نہیں کہہ سکتے, صحیح ہے غلط ہے, لیکن
لیکن اتنی بڑی مخلوق اللہ کی موجود ہے، اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ یہ مچھلی اتنی خوراک کھا گئی اور کہنے لگی کہ میرا اتنی بڑی اللہ رب العزت نے طاقت دی تھی۔ تفصیلات میں صلاحیتہ بتاؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جنات تابع تھے، اور جنات سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کروائی۔ بیت المقدس کی تعمیر کے تقریباً 10 حصے ہیں جو کہ بڑے عجیب الخلقت تھے، بڑے عجیب طریقے سے بنے ہوئے تھے۔ میں نے اس کی تصویریں بھیجی تھی۔ تو بیت المقدس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے کروائی تھی۔ میں نے اگلی دفعہ انشاءاللہ وہ نقشے بھی لے کے آؤں گا، آپ کو دکھاؤں گا کہ کیسے کیسے اور کہاں کہاں بنایا تھا۔ جنات سے بنوایا بیت المقدس یاد رکھنا، بیت المقدس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بن گیا تھا، یہ ان کے بعد بنا تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابے نے پوچھا، یا رسول اللہ سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گی؟ تو آپ نے فرمایا بیت اللہ، حرم کعبہ۔ فرمایا اس کے بعد کون سی؟ فرمایا مسجد اقصی یعنی بیت المقدس۔ تو پوچھا کہ اچھا یاد رکھیں مسجد اقصی اور بیت المقدس دونوں ایک الگ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے؟ مسجد اقصی بیت المقدس کے سامنے ایک تیار کردہ مسجد ہے، اور بیت المقدس اصل وہ جگہ ہے، ایک چٹان ہے جس کے اوپر آج پیلے رنگ کا گنبد بنا ہے، لیکن یہ گنبد مروان نے بنوایا تھا، یہ پہلے سے گنبد نہیں تھا بلکہ ایک چٹان تھی جو کہ بیت المقدس یعنی قبلہ اول کہلایا کرتی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آج بھی انہوں نے اس چٹان کو ہاتھ لگانے کے لیے ایک کھڑکی چھوڑی ہوئی ہے، اور اس چٹان کے اوپر ایک قدم کا نشان بنا ہوا ہے، جو کہ وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر قدم رکھ کے پھر براق پہ قدم رکھا تھا اور پھر آسمانوں پہ گئے تھے۔ یہاں پہ قدم رکھ کے آپ نے رف پہ قدم رکھا تھا۔ جن روایتوں میں رف ہے کہ آپ اوپر گئے تھے تو وہ رف کے ذریعے سے گئے تھے، یعنی وہ ایک جھولا تھا جو نیچے آیا تھا، آپ اس کو بیٹھ کے اوپر آسمانوں پہ گئے تھے، جیسے کہ آج کل لفٹ ہو گئی ہے، تو ایسے رف تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ ایک چٹان، تو آپ نے فرمایا کہ مسجد اقصی دوسری مسجد ہے۔ اسے رسول اللہ دونوں میں کتنا فاصلہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا دونوں میں 40 برس کا فاصلہ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو مسجد اقصی بنا تعمیر کی ہے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے تعمیر فرمائی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ، اور وہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے تعمیر فرمائی، اور پھر اس کی تعمیر 9 حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی ہے، جس میں ہیکل تعمیر کرایا۔ اس کے 10 حصے بنے ہیں۔ 10 حصے میں نہیں سمجھا سکتا، اس میں میں نے تصویر بھیج دی تھی، اور موجودہ جو آج ہیں تو وہ اللہ حضرت سلیمان نے جنات سے بنایا۔ تو جنات کے بارے میں لوگوں کی مختلف رائے تھیں، وہ ہمارے اس قصے کا سب سے آخری واقعہ ہے۔ تو وہ لوگ رائے یہ رکھتے تھے کہ جنات جو ہیں وہ علم غیب رکھتے ہیں، ان کے پاس ایسی طاقت ہے، اور بعض حضرات تو یہ بھی کہتے ہیں اس کے بالکل الٹ، وہ کہتے ہیں جنات کوئی حضرت سلیمان کے تابع نہیں تھے، بلکہ جن اس زمانے میں ایک قوم تھی، ٹھیک ہے، جن اس زمانے میں ایک الگ قوم تھی جو بڑی طاقتور ہوا کرتی تھی، بڑی طاقتور ہوتی تھی۔ کیا کہوں، جیسے میں سمجھانے کے لیے کرتا ہوں، جیسے آج کل ہمارے یہاں ایک پٹھان قوم ہے جو ہم سے بالکل مختلف قوم ہے، ان کا بولنا الگ ہے، ان کی جسم کی طاقت الگ ہوتی ہے، ان کی سوچ الگ ہوتی ہے، ان کی غیرت الگ ہوتی ہے، یعنی وہ ہے تو ہم جیسے بالکل، لیکن وہ بالکل منحصر قوم ایک الگ، ان کے علاقوں میں چلے جائیں ٹریڈیشن الگ ہے، بالکل الگ ان کی سوچ ہے، اور ہمارے علاقوں میں تو بالکل ایک الگ سوچ ہے، بالکل ایک الگ سوچ۔ میں یہاں سے سوسائٹی میں جاتا تھا تو مجھے سوسائٹی کے ایک بندے نے بٹھایا، بڑی صاحب آپ سمجھدار آدمی ہیں، ہمیں ایک چیز بڑی عجیب سی لگتی ہے آپ کی، کیا آپ اپنی اہلیت کو لے کر آتے ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی گھروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے؟ اس میں شرم کی کیا بات ہے؟ ہمارے ہاں تو یہ بہت مایوب چیز ہے۔ تو ہمارا پٹھان ان کے بڑا مایوب ہے کہ بیگم آپ کے ساتھ بیٹھے، آپ کی گھر والی آپ کے ساتھ بیٹھے، آپ کی بھی یا تو آپ سے پیچھے بیٹھے یا آپ کے پاس آپ کے سامنے بیٹھے تو کھڑی ہو جائے گی۔ ان کے یہاں بہت مایوب ہے، ان کے یہاں بہت مایوب ہے، ایسا سمجھا جاتا ہے۔ تو ہے تو ہمارے جیسے، لیکن ان کی ٹریڈیشن بالکل مختلف ہے، بالکل تبدیل ہے۔ تو ایسی جنات ایک قوم تھی، ناراض نہیں ہونا پٹھان حضرات کے، میں اس کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ جیسے ہمارے ساتھی بنگلہ دیش کے تھے، 3 دن کے بعد ان کا یوں کیا ہے، چاول نہیں مل رہا، چاول
لیکن اگر وہ 2 دن ان کو چاول نہیں ملتے تو تیسرے دن وہ مرنے والے ہو جاتے تھے. جیسے آپ میں سے کوئی بندہ 3 دن مسلسل چاول کھا کے دکھا دے. کیوں جی؟ کوئی بندہ 3 دن مسلسل چاول کھا کے دکھا دے، میں مان جاؤں گا. نہیں کھا سکتے ہم. جیسے ہم 3 دن مسلسل چاول نہیں کھا سکتے، ایسے وہ 3 دن مسلسل روٹی نہیں کھا سکتے. ہر ایک کا مزاج مختلف ہوتا ہے. تو یہ کہنے کا مطلب تھا کہ جنات ایک الگ قوم ہے. تو یعنی قرآن میں جو الہادی قسم کے لوگ ہیں وہ اس قسم کی باتیں بھی کرتے ہیں. وہ بڑی طاقتور قسم کی قوم تھی، بڑی اس قسم کی. تو میں نے پٹھانوں کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے بنگلہ دیش اور قصہ سنا ہے. تو آپ اگر سمجھ گئے، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے جنات کے باقاعدہ واقعات ذکر فرمائے کہ جنات کیا کر سکتے تھے اور کیسے کر سکتے تھے. واقعتاً جنات کے اوپر حضرت سلیمان علیہ السلام کی تذکیر تھی. اور یہ جو آیت مبارکہ میں نے ابھی سورہ صاد کی پڑھی ہے، تو اس کی تشریح اسی کے ذیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کے وقت میں میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہوا کہ ایک جن میری خوابگاہ میں گھس آیا. میں نے اس کو پکڑ کے باندھ دیا. میں اس کو مسجد کے اندر باندھ کے رکھتا، لیکن مجھے ڈر لگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی ہے کہ وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، کہ آپ مجھے ایسی سلطنت دیجیے جو آپ نے میرے بعد کسی کو بھی عطا نہیں کی. تو اگر میں جن کو قید کر کے رکھتا ہوں، تمہیں دکھاتا کہ جن کیسا ہوتا ہے، تمہیں پتہ چلتا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ دعا پوری نہ ہوتی تو مجھے غیرت آئی تو میں نے اس کو چھوڑ دیا، اس جن کو میں نے چھوڑ دیا، نہیں تو میں تمہیں دکھاتا. تو یہ حدیث اس بات پہ شاہد ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جنات مسخر کیے تھے. اور جب اللہ نے خود جنات فرمایا ہے، اللہ رب العزت نے خود قرآن میں فرمایا کہ جنات کو ہم نے مسخر کیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے. تو اب ہمیں کسی اور تعبیر کی ضرورت ہے. من الجنۃ والناس، من الجنۃ والناس سے کون مراد ہو گیا؟ پھر آج بتائیں، اگر من الجنۃ والناس سے کوئی خاص کون مراد ہے تو پھر کون مراد ہے؟ تو آپ لوگ ہی مراد ہوں گے جو اس طرح کی ملحدین قسم کے لوگ ہی مراد ہوں گے. تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے کچھ 2 واقعات ہیں. انشاءاللہ اگلی دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں کیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جانوروں کا اختیار تھا، نملہ کا واقعہ، اس کی کچھ جزیات ہیں وہ بتاؤں گا. حدود کا واقعہ، پھر اس سے ملکہ بلقیس کا واقعہ، اس کے ایمان لانے کا واقعہ، اس کے اندر کچھ تہمتیں ایسی ذکر کی حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کام اس لیے کیے تھے نعوذ باللہ من ذالک، اس کے جوابات ہیں. اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے کس طریقے سے بیت المقدس کو تعمیر فرمایا، اس میں کیا کیا چیزیں تھیں. انشاءاللہ یہ 5-6 چیزیں انشاءاللہ آئندہ ذکر کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے لوگوں کا عقیدہ جو جنات کے متعلق تھا، علم غیب رکھتے ہیں، اس کو کیسے توڑا، یہ بڑا دلچسپ قسم کی چیز ہے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑا زبردست طریقے اختیار فرمایا. انشاءاللہ اس کے بعد میں ذکر کروں گا. اللہ سمجھنے کے عمل کرنے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وافرغ علينا الصبر وصدق اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اے اللہ، آپ رحیم ہیں، آپ کریم ہیں، آپ دونوں جہانوں کے مالک ہیں، آپ دونوں جہانوں کو بخشنے والے ہیں، آپ دونوں جہانوں پر رحم کرنے والے ہیں. آپ ہر ایک پر شفقت، مہربانی، عنایتیں کرنے والے ہیں. اے دونوں جہانوں کے پروردگار، اپنی شفقتوں کو، عنایتوں کو، مربتوں کو، رحمتوں کو، اپنے پیار کو، نظر کرم کو، نظر عطا کو ہم سب کی طرف متوجہ فرما دیجیے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. بہت گنہگار ہیں، بہت گنہگار ہیں، گناہوں سے دامن بھر کے لائے ہیں. آپ رحمت کے سمندر کو بھیجیے، ان گناہوں کا نام و نشان مٹا دیں. اے اللہ، ان معصیتوں کا نام و نشان مٹا دیں. آپ ہم مسلمانوں سے ناراض ہیں، ہمیں معاف فرما دیجیے.
ہماری غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، انہی کی وجہ سے آپ ناراض ہیں۔ اللہ اپنی معافی کو متوجہ فرما دے، اپنے رحمت کو متوجہ فرما دے، اپنے تعلق کو متوجہ فرما دے، اپنے فرشتے ملائکہ رحمت کو متوجہ فرما دے۔ اے اللہ، وہ فرشتے جو ہماری دعاؤں پہ آمین کہتے ہیں، ان سے آمین کہلوا دیجیے، ان کی آمین کو ہمارے حق میں قبول فرما دیجیے۔ ہم گندے ہیں، ہم گنہگار ہیں، ہم منگتے ہیں تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کے، جولی پھیلا کے، تیرے سامنے راز و نیاز کر کے تجھ سے اپنی معافی کا سوال کرتے ہیں۔ ہمیں دنیا میں بھی معاف فرماتے ہیں، آخرت میں بھی معاف فرماتے ہیں۔ جو ہماری جائز حاجتیں ہیں، ہم میں سے جس کے دل میں بھی جو بھی جائز حاجتیں ہیں، اللہ ان سب کی جائز حاجات کو پورا فرمائیے۔ کوئی روزی کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی بیماری کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی حالات کی وجہ سے پریشان ہے، اے اللہ کوئی معیشت کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی معاملات کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی وسائل نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے۔ اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیے ہے۔ کوئی دل دکھنے سے پریشان ہے، کوئی حالات کی سنگینی سے پریشان ہے۔ آسمان سے جتنے مسائل اتر رہے، زمین سے جتنی آفات نکل رہی ہیں، اے اللہ ہم سب سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں، آپ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ اگر آپ نے ہمارے حق میں کوئی موذی بیماری رکھی ہے، اے اللہ اس کو شفا سے تبدیل فرما دیجیے۔ آپ نے اگر ہمارے حق میں آخرت کا برا انجام رکھا ہے تو اس کو اچھے انجام سے تعبیر فرما دیجیے۔ آپ نے اگر ہمارے حق میں اپنی ناراضگی رکھی ہے تو اس کو اپنی رضا سے تبدیل فرما دیجیے، اس لیے کہ تیرا لکھا تجھ پہ حکومت نہیں کر سکتا، تیرا قانون تجھ پہ حکومت نہیں کر سکتا۔ آپ ہی نے فرمایا لا يرد القدر الا الدعاء، دعا سے میں اپنا لکھا مٹا دیتا ہوں۔ آپ نے ہمارے حق میں سخاوت لکھی ہے، تم مٹا کے سعادت میں تبدیل فرمائیے۔ آپ نے ہمارے حق میں بے نمازی ہونا لکھا ہے، اے اللہ تو اس کو مٹا کے نمازی ہونا لکھ دیجیے۔ آپ نے ہمارے حق میں بے روزگاری لکھی ہے، اے اللہ اس کو مٹا کے روزگار والا بنا دیجیے۔ آپ نے ہمارے حق میں اگر برائی لکھی ہے، اے اللہ اس کو اچھائی میں تبدیل فرما دیجیے، اس کو اچھائی میں تبدیل فرما دیجیے۔ ہمارے دلوں میں جو بھی جائز حاجتیں ہیں، جو بھی جائز تمنائیں ہیں، اے اللہ ان سب کو پورا فرما دیجیے۔ ہمارے حق میں جو جو بیماری آپ نے لکھی ہے یقیناً ہمارے نفع کے لیے ہے، اے اللہ آپ بیماری کے بغیر وہ نفع عطا فرمائیے۔ ہمارے حق میں بیماری کی وجہ شفا لکھ دیجیے۔ اے اللہ تکلیفوں سے، آفات سے، مسائل سے، پریشانیوں سے ہم سب کو چھٹکارا عطا فرمائیے۔ بہت سے لوگوں نے دعاؤں کا کہا ہے، آپ تو ان سب کی مناجات کو جانتے ہیں، آپ ان سب کے دلوں کو جانتے ہیں۔ آپ نے کہا ہے مجھ سے تڑپ کے منگو، اللہ بس یہ شرط ہم پوری نہیں کر پاتے، اللہ جی بس آپ عطا فرما دیجیے۔ ہم تو پوری نہیں کر رہے لیکن آپ تو عطا فرمانے والے ہیں نا، ہم نے بس بہانہ کر دیا، ہاتھ اٹھا دیے، چولی پھیلا دیے۔ اے اللہ نہ خوشو ہے، نہ خضو ہے، نہ تڑپ ہے، نہ طلب ہے، لیکن اللہ آپ تو ہے نا، اے اللہ آپ تو ہے نا، ہمارے کاموں کو بنا دیجیے، ہماری پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، ہمارے ملک کو امن و امان استحکام کا گہوارہ بنائیے، اس کی معیشت کو درست فرمائیے۔ جو عالمی سطح پہ فیصلہ ہوا ہے، مومنین کو ایک ظاہری فتح نصیب ہوئی ہے، اے اللہ ہمیں اس پر قائم و دائم رکھیے، ہمارے ان مسلمانوں کو قائم و دائم رکھیے، اے اللہ ان کی برکت زمانوں پہ محفوظ رکھیے،
ان کی استقامت میں لغزش نہ آنے دیجیے، ان کے اتفاق کو نہ اتفاق میں نہ بدلنے دیجیے۔ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے کہ مسلمانوں پہ ظلم ہوتا ہے، اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست سے ہمیں بھی بچائیے، ہمارے بھائیوں کو بھی بچائیے، دوسرے لوگوں کو بھی بچائیے۔ ساری دنیا موسیقی کو ایسے سنتی ہے جیسے وہ حلال ہے، ساری دنیا گناہوں کو ایسے کرتی ہے جیسے کہ وہ گناہ ہی نہیں۔ اے اللہ تجھے ناراض کر کے بیٹھے ہیں، کھانا بھی کھا رہے ہیں، پانی بھی پی رہے ہیں، تیری روزی بھی استعمال کر رہے ہیں، لیکن تجھے ناراض کیا ہوا ہے۔ اے اللہ ہم اپنے اس طرز پہ شرمندہ ہے، ہمیں اپنے اس طریقے پر شرمندہ ہے۔ آپ معاف کرنے والے ہیں، آپ اپنی رحمت کو پھیلا دیجیے، ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیے، ہمارے آصف بھائی کو نرینہ صالح اولاد کی دولت سے نواز دیجیے، ہمارے نعمان بھائی کے بیٹے عبداللہ کو، حسن کو، کے والدین کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجیے۔ ہمارے ڈاکٹر خالد بھائی ہیں، ان کے گھر والے کسی سلسلے میں پریشان ہیں، اے اللہ پریشانی کو دور فرما دیجیے، تکلیف کا نام و نشان مٹا دیجیے، تکلیف کا نام و نشان مٹا دیجیے۔ ہمارے خالد محسن بھائی روزگار کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ غیب سے مدد فرمائیے، نصرت فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے حق میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی ہیں ہمارے حق میں قبول فرما لیجیے، جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے اے اللہ ہمیں بھی ان سے پناہ عطا فرما۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ یہ کرونا وائرس جو پھیلا ہوا ہے تو اس کے لیے اللہ کا شکر ہے ابھی تک ہمارے ملک میں نہیں پھیلا، اللہ ہمارے ملک کو ہر قسم کے وبائی امراض سے محفوظ رکھے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اعمال بتائے ہیں اور وہ چند اعمال بڑے مشرف ہیں۔ وہ وظیفہ جو اللہ کے نبی نے بتایا ہے وہ زیادہ بہتر ہے جو مولوی صاحب بتائیں وہ زیادہ بہتر ہے جی، فیصلہ کرنے کی بات ہی نہیں۔ اللہ کے نبی نے وظیفہ بتایا ہے کثرت سے استغفار کرو، کثرت سے استغفار کرو کہ من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا، جو کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ ہر مشکل سے نکال دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، کثرت سے استغفار، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، استغفر اللہ رب من كل ذنب اذنبته واتوب الیہ۔ کوئی بھی استغفار ہو، نہیں آتا تو استغفر اللہ، یہ بھی نہیں آتا تو اللہ جی معاف فرما دیجیے، اللہ جی گندا ہوں، اللہ جی گندی ہوں، معاف کر دے، معاف۔ اللہ کو معافی مانگنے والا بہت پسند ہے، وہ جو کثرت سے استغفار کرتے ہیں نا تو اللہ اس کے راستے ایسے کھولتے ہیں، ایسے کھولتے ہیں، ایسے کھولتے ہیں۔ ہمارے استاد محترم آپ سب جانتے ہیں، نام نہیں لیتا، جب قید تھے نا فرمایا کہ اللہ نے وہاں رجوع اللہ کی بہت توفیق دی، کثرت تلاوت، ایک دن کے اندر 2-4 قرآن مجید مکمل، ٹھیک ہے، 2 رکعت کے اندر پوری سورہ بقرہ پڑھنا، اور اتنی تلاوت، مناجات مقبول اور درود شریف اور سب۔ کہنے لگے وہاں کچھ عرب علماء ملے، کہنے لگے کہ تو کیا ان چیزوں میں لگے، استغفار کرو۔ تو میں نے کہ استغفار کرنا شروع کیا، 15 دن میں اللہ نے باہر نکال دیا۔ پھر یاد آیا کہ اللہ کے نبی نے وعدہ فرمایا جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا، اللہ نکالتے ہیں مشکل سے۔ تم اتنے پریشان ہوتے ہیں، کثرت استغفار کریں، اللہ ایسا کام بناتے ہیں، ایسا کام بناتے ہیں۔ رش میں پھنسے ہو، وہ کہتے ہیں تیسرا کلمہ پڑھو، اچھا ہے تیسرا کلمہ پڑھنا فائدہ مند ہوتے ہیں، لیکن استغفار کر کے دیکھیں، رش میں پھنس اللہ کیسے راستہ نکالتے ہیں، اللہ راستہ نکالتے ہیں۔ حجر اسود کا شوق ہے
جی بالکل، جو استغفار کرتے جو اللہ کا سب کو ایسے کھولیں کہ آپ کو گلی نظر آئے گی، ڈھونڈ جاؤ گے آپ چلے، کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نا یہ طریقہ، اللہ کے نبی نے جب ہمیں بتا دیا ہمیں کسی اور کے راستے پہ چلنے کی کیا ضرورت ہے؟ استغفار کرو، دیکھو ہمارے حق میں بہتر ہے تو اللہ ضرور کھولیں گے، حق میں بہتر نہیں ہوگا تو نہیں کھولیں گے۔ لیکن کبھی یہ نہیں سمجھنا کہ اللہ کے نبی کی بات غلط ہے، ہو نہیں سکتی، ہمارا ایمان ہے۔ تو کثرت سے استغفار کرے، کورونا آپ کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ اچھا، بہت سے لوگوں نے کورونا کے لطیفے بنائے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے بھائی، مذاق نہیں کرنا، کیونکہ یہ بیماری اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اس آزمائش سے کھیلنا شروع کر دیے جائے نہیں، خطرناک ہے۔ ایک بات استغفار کی کثرت، ٹھیک ہے۔ دوسرا صدقہ دے، جتنا صدقہ دے سکتے ہیں۔ اللہ نے 10 روپے دی، ان میں سے 1 روپیہ دو۔ اللہ نے 100 دیے، ان میں سے 5 روپیہ دو۔ اللہ نے 1000 روپے دی، اس میں سے 50 روپے دے دو۔ نہیں، کچھ ایک متعین کریں کہ اللہ نے 10,000 دیے، ان میں سے 500 دے دو۔ اللہ نے 1,00,000 دی، ان میں سے 2-3 ہزار دے دو۔ صدقہ دینے سے اللہ کے نبی ان صدقۃ تطفئ البلاء، صدقہ بلا کو ایسے پھینکتا ہے، ایسے اٹھا کے پھینکتا ہے۔ تطفئ کا مطلب پتہ ہے؟ تطفئ کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز پہ اللہ پھونک ماریں گے وہ کہاں جائے گی؟ کیوں جی؟ جس پہ اللہ پھونک ماریں گے، دیکھو ایک پنکھا چلا کے اس کے نیچے ایک مٹھی مٹی رکھو، تھوڑی دیر میں اڑ جائے گی، اور تھوڑی سی مٹی رکھو، گاڑی اوپر سے گزرے گی، مٹی کیسے اڑے گی؟ جس کو اللہ پھونک مارے گا وہ کیسے اڑے گی؟ ان صدقۃ تطفئ البلاء، صدقہ بلا کو پھونک مار کے اڑا دیتا ہے۔ لیکن صدقے کے سامنے بلا ایسی جیسے آپ کے سامنے ایک پر رکھا ہوا ہے، آپ پھونک مارو گے پر اڑ جائے گا۔ صدقے کے سامنے چاہے چھوٹا ہو چاہے زیادہ ہو، صدقے میں طاقت ہے، کیونکہ آپ نے اللہ کے نام پہ دیا ہے، آپ نے اللہ کے نام پہ دیا، آپ نے اپنے ابا کے نام پہ تو نہیں دیا، اللہ کے نام پہ دیا۔ ابا کو شاہی خانے ثواب کرنے کے لیے دے وہ الگ، لیکن صدقہ تو صدقہ ہے۔ ان صدقۃ تطفئ البلاء، صدقہ کرتا ہے بلاؤں سے بچتا ہے۔ یہ جو بڑے کرپٹ لوگ ہوتے ہیں، دیکھا آپ نے کرپٹ لوگ، آپ لوگ تو مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں یہ کیسے بن جاتے ہیں، دیکھا آپ نے کبھی غور کیا ان چیزوں کو؟ اتنے بڑے کرپٹ ہیں لیکن بچ جاتے ہیں، کیوں بچتے ہیں جانتے ہیں آپ؟ یہ ڈونیشن بہت کرتے ہیں، ڈونیشن، اور جو صدقہ کرنے والے ہیں، کبھی آپ نے دیکھا اسرائیل میں کوئی وبا پھیلی ہے، جہاں یہودی رہتے ہیں وہاں وبا پھیلی ہے، کبھی آپ نے دیکھا؟ یہودی اپنی انکم کا 1% متعین کیا ہوا ہے، انہوں نے 20%، 40% یہودی اپنے انکم کا صدقہ کرتے ہیں، ڈونیشن کرتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں جتنی ٹرسٹ بنی ہے ساری یہودی ڈونیٹ کرتے ہیں، یہودی ڈونیٹ کرتے ہیں، اور آپ دیکھیں وہ ساری دنیا سے بچ کے نکلا، ہر جگہ سے بچ کے نکل جاتے ہیں۔ سامری قال فما خطبک یا سامری جس نے ساری قوم کو برباد کیا تھا، اور 70,000 اللہ نے قتل کروا دیے، سامری کو قتل نہیں کیا، صدقہ کرتا تھا کافر۔ جب کافر کو صدقہ فائدہ دے گا تو ہمیں نہیں فائدہ دے گا، صدقہ دے گا۔ بہت آسان ہے، جاتا ہوں مدرسے کے ڈبے میں ڈال دیے، مدرسے کے ڈبے میں 5 روپے ڈال دیے، 10 روپے دیے، کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے۔ میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے عمرہ کیا ہے، 4 سال سے رو رہے ہیں عمرہ کرنا ہے، پیسے جمع نہیں ہو رہے، عمرہ کرنا ہے پیسے۔ میں نے ایک تقریر کی تھی پوری اس کے اوپر، بیان کیا تھا صدقے کے اوپر، تو میں نے وہ ان کو بھیجا، کہنے لگے فیصل بھائی آپ کے اس بیان سننے کے بعد میں نے $100 میں سے $5 نکالنا شروع کر دیے۔ 5ویں مہینے میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں، اور اتنا موٹا لفافہ رکھا، پتہ نہیں کبھی سیزن نہیں آیا، جب سیزن آئے گا تو پھر پتہ نہیں میرے پاس کتنے پیسے ہوں گے۔ ابھی سیزن نہیں ہے، 5 مہینے میں عمرہ کرنے کی پوزیشن میں آ گیا ہوں، ابھی عمرہ کر کے واپس آج پاکستان 7 بجے اڑ گئے، واپس 10 بجے، 7 بجے کے 10 بجے فلائٹ میں اڑ گئی، واپس چلے گئے۔ کیا ہوا؟ صدقہ دینے سے مال بڑھتا ہے، اللہ کے نبی نے قسم کھائی، تو اس سے نہ گھبرائے کہ صدقہ کرنے سے پیسہ کم ہوگی۔ 2 باتیں، تیسری بات بتاؤں جی، بور تو نہیں ہوگی؟ تیسری بات، اللہ کے نبی کا تذکرہ گھر میں پڑھے، گھر میں نشر التیب ہو یا کوئی کتاب سیرت النبی کی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب میں سے پڑھے۔
اللہ کے نبی کے تذکرے سے اور انبیاء علیہ السلام کے تذکرے سے بلائیں بھاگتی ہیں. حدیث میں آتا ہے جہاں اذان کی آواز جاتی ہے شیطان وہاں سے بھاگتا ہے. جب ولہم زرات کا ترجمہ کروں یا ماشاء اللہ بچے نہیں ہیں. زرات کا ترجمہ ڈز مارنا. وہ ایسے بھاگتا ہے اذان کی آواز سے جیسے کسی کے پیچھے کتا لگے تو وہ چیخ کے بھاگے گا نا, اور کسی کو شیر لگے تو وہ دونوں طرف سے چیخے گا. ٹھیک ہے, تو وہ لہو زرات, شیطان دونوں طرف سے چیختا ہوا بھاگتا ہے. ٹھیک ہے, وہ اللہ کے نام سے اتنا گھبراتا ہے. تو وبائیں بھی انبیاء علیہ السلام کے تذکرے سے بھاگتی ہیں. ٹھیک ہے جی, تو یہ 3 عمل یاد رہیں گے جی, استغفار, صدقہ اور اللہ کے نبی کا تذکرہ. اس میں اگر آپ تذکرہ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم درود شریف پڑھنا. انشاءاللہ پڑھوں گا. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.